غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazali.com پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں۔ اب میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ یہ عدد، یہ حروفوں کی اشکال کس طرح ترتیب ہوئی، یہ کس طرح ترتیب ہوئی۔ حروف، ایک بات یاد رکھنا، حروف جو ہوتے ہیں نا، یہ دراصل مختلف آوازوں کے اشکال ہیں، مختلف آوازوں کی اشکال ہیں۔ اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں نا تو اس کا اتنا قدیم ہے کہ ہمارے اذہان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہماری عقل سے بالکل ماورا ہے یہ۔ اب 9 کے عدد کو آپ ذہن میں رکھنا، آپ آئی بس سمجھ میں۔ ابھی دیکھیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا نہیں گیا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے رب نے جو گفتگو کی تھی ارواحوں سے، سب سے پہلے رب نے جو کلام کیا تھا ان روحوں سے، تو وہ کیا کہا تھا؟ اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں پورے حروف ابجد تک، اس کی ابتدا تک، اور کہاں سے کہ جب رب نے ان روحوں سے کہا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا۔ اب اس الست بربکم اور قالو بلا، اب یہ 2 عدد ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 حروف ہیں۔ ایک سوال ہے کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور جواب میں قالو بلا۔ اگر ہم الست بربکم کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے 9 حروف بنتے ہیں۔ کتنے حروف بنتے ہیں؟ 9 حروف بنتے ہیں۔ اب یاد 9 کا فگر رکھنا، اس کے 9 فگر بنتے ہیں، 9 بنتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ اب یہ جو آواز ہے، اب یہ ان حروفوں کی تشکیل ہے، ان کی اشکال ہیں کہ جو حرف تشکیل دیے گئے۔ اب کس نے تشکیل دی ہے؟ قالو بلا۔ اگر ہم قالو بلا کے حروف کو دیکھتے ہیں نا تو یہ 7 بنتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا اور جو آپ پر صحیفے نازل فرمائے، آپ نے وہ صحیفے، وہ جو رب کی طرف سے آپ کو عطا ہوا، آپ نے اپنی اولادوں کو پڑھانے کے لیے اس کو 7 حروفوں پر، یعنی کہ 7 لفظوں پر، حروف نہیں، 7 لفظوں پر آپ نے وہ ابجد آدم تشکیل دیے۔ کس کے لیے؟ کہ صرف سمجھانے کے لیے۔ اب ہم الست بربکم سے آتے ہیں اور قالو بلا تک، یعنی کہ حروف ابجد اگر ہم دیکھیں تو الف با تا سے لے کے یا تک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ الست بربکم الف وہاں سے شروع ہو رہا ہے اور قالو بلا یا پہ ختم ہو رہا ہے، چھوٹی یہ پہ۔ یعنی کہ اگر ہم غور و فکر کریں اور اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اس میں رب کی کیا نشانیاں ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، یہ تو ظاہری معاملات ہیں کہ جس پہ تمام روحوں نے کہا تھا۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رب نے کلام فرمایا تھا تو اس نے جن روحوں نے یہ جواب دیا تھا قالو بلا، تو یہ تمام علم کا علم ان کے سینے میں وابستہ ہو گیا تھا، ان کے روحوں کے اندر منتقل ہو گیا تھا۔ کون سا؟ یہی حروفوں کا علم، یہی علم العداد، کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کل شیء عددا، کہ ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا۔ اب 1 سے لے کے 9 تک دیکھیں کہ الست بربکم کے حروف کے جو حروف بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 9، اور قالو بلا کے بنتے ہیں 7۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا تھا، آپ نے اس کو آسان کرنے کے لیے، اس کی حروفی تشکیل دینے کے لیے وہ 7 حروف، 7 لفظ تشکیل دیے۔ اب وہ 7 لفظ کیا تھے ابجد آدم؟ اب دیکھیں آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے حروف ابجد آدم۔ ابجد آدم کیا تھا؟ ابجد آدم ہے ابتس، یعنی کہ الف بے تے اور سے، یہ ایک عدد بنتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک لفظ بنتا ہے پورا۔ اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں۔ اب بنتا ہے جیم، ہے، خ اور دال، یہ 4 حروفوں پر مشتمل ایک لفظ بنتا ہے۔ اب بھی بنتا ہے زال، رے، زے اور سین، پھر شین، صاد، دوات اور توئیں، پھر زوئیں، عین، غین اور فے، پھر کاف، لام، میم، اور پھر نون، واو، ہے اور چھوٹی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ الف سے لے کے اور پورا ہے تک ہے، آئی بس سمجھ۔ اس کو کہتے ہیں ابجد آدم، جو عصر حاضر میں ابجد شمسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا ابجد آدم جو حضرت آدم علیہ السلام نے تشکیل دیے تھے، کس کے لیے؟ آسانی کے لیے، اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے۔
اچھا، اس کے بعد جب حضرت اخنو یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب ان کلمات کو ترتیب دیے تو آپ نے جو ترتیب دیے تھے نا وہ دیے تھے 8 حروف 8 الفاظ. آپ نے اس کے باقاعدہ بمعنی بھی اس کے لکھے تھے. اچھا، آپ نے اس کو 8 حصوں میں کیوں تقسیم کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو 7 لفظوں میں ترتیب دیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے جن کے اوپر یہ علم نازل ہوا تھا کہ آپ نے اس کو 8 حصوں میں تشکیل دیا. یعنی کہ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ الستو بربکم کہ اگر ہم عدد کو نکالتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 755 کے، یعنی کہ 755. اب 755 کو اگر ہم ملٹیپلائی جمع کرتے ہیں تو عدد بنتے ہیں 8، کہ جس میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کہ جب ابجد ادریس علیہ السلام نے جب ترتیب دی تھی تو وہ یہ تھی. آپ یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ جسے ابجد اخنو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ابجد، حوض، حتی، قلیمن، صافس، قریشت، سخت اور زغت. اب اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اب دیکھیں، اب اس کے معنی بنتے ہیں ابجد، ٹھیک ہے، یہ 4 حروفوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں کہ میرے باپ آدم سے لرزش واقع ہوئی. یہ اس کے معنی ہیں، یہ ابجد کے معنی بنتے ہیں. یہ یعنی کہ 4 حروفوں کو ملا کے جب بنائیں گے تو اس کے معنی بنتے ہیں، یعنی کہ معنی بنتے ہیں کہ میرے باپ آدم سے لرزش ہوئی. اب ہے حوث، یعنی کہ ابجد حوث، حوث سے مطلب ہے خواہش نفس کا اتباع ہوا. آئی بات سمجھ میں؟ اب بنتا ہے حتی. اب حتی 3 حروفوں سے مل کر بنا ہے لفظ. اس کے معنی ہے کہ لرزش درگزر ہوتی رہی توبہ اور استغفار سے، یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کرنا شروع کی تو آپ کی لرزش درگزر ہوتی گئی. اب یہ پورے 8 جو ہے نا، ابھی دیکھیں پوری ایک ترتیب آ رہی ہے اس کی. حضرت آدم علیہ السلام کی، یعنی کہ جب کائنات شروع ہوئی، جب ابتدا ہوئی، یعنی کہ علم کی ابتدا تو اسی وقت سے ہوئی تھی نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ظہور ہوا تھا. اب ہے کلیمن. اچھا، کلیمن جو لفظ ہے یہ 4 حروفوں سے مل کر بنا ہے، یعنی کہ کاف، لام، میم اور نون. اس کے معنی، اس کی جو عبارت بنتی ہے وہ ایک کلمے کے ساتھ کلام کیا تو دعا قبول ہوئی. کلیمن کا مطلب ہے کہ ایک کلام کے ایک کلمے کے ساتھ کلام کیا، یعنی کہ ایک کلمے کے ساتھ کلام کیا تو دعا قبول ہوئی. اب آتے ہیں صافس، یعنی کہ صافس 4 حروفوں سے مل کر بنا ہے، سین، عین، فے اور صاد. اچھا، یہی جو ابجد اخنو ہے نا، اسی کے ذریعے ہم مختلف قسم کے ناموں کے عدد نکالتے ہیں مختلف. میں وہ بھی سمجھاتا ہوں، پہلے اس کے معنی سن لیں. صافت، اس کے معنی، اس کی جو عبارت بنتی ہے جو اشارہ کرتی ہے، کہتی ہے دنیا ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. صافس کہ دنیا ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. اب آتا ہے قریشت، یعنی کہ قاف، رے، شین اور تے. یہ بھی 4 حروفوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے جس کے معنی بنتے ہیں کہ اقرار کیا اپنی لرزش کا، یعنی کہ جو ان سے لرزش ہوئی نا تو انہوں نے اقرار کیا اور پھر بزرگی پائی. یعنی کہ اقرار کرا کہ ان سے غلطی ہوئی اور پھر انہوں نے بزرگی پائی. اب آتے ہیں سخت، یعنی کہ سے، خے اور زے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کی، اس کی عبارت بنتی ہے یہ. اب آتی ہے دوات، زوئیں اور غین. اچھا، اس کی جو عبارت بنتی ہے، اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ ہے کہ کلام حق اور توحید سے شیطان کا مکر بند ہوا. کلام حق اور توحید سے شیطان کا مکر بند ہوا. اب اگر ہم ابجد، حوث، حتی، کلیمن دیکھتے ہیں اور اگر ہم اس کی پوری کیلکولیشن دیکھتے ہیں تو ہم نے صرف 3 عددوں کو، 3 اس کو لینا ہے لفظوں کو، یعنی کہ ابجد، حوث، حتی، ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی ہوتے ہیں پھر وہ ہم اپنے آگے کی کیلکولیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم صرف 9 کے عدد ہی کی اگر میں بات کرتا ہوں، یعنی کہ الف، با، جیم، دال، ہا، واو، زال، ہے، توئیں اور یہ، اب 1 سے لے کے 9 تک عدد ہے. اب ہم جتنے بھی نقوش لکھتے ہیں، جتنے بھی نقش لکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام انہی کے گرد گھومتے ہیں اور یہی عدد ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک. اگر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی اگر میں بات کرتا ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو قوت عطا کی تھی، جو بادشاہت عطا کی تھی، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 1 سے لے کے 9 تک عدد، یعنی کہ یہ جو نقش ہے نا، یہی آپ کی نقش پہ کندہ ہوا تھا، کہ جس کو مہر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہم ایک لکھتے ہیں مختلف قسم کے نقش، کہ فلاں کا نقش، فلاں کا نقش، فلاں کا نقش. اگر ان تمام نقوش کو دیکھیں تو اس کی جو بیس ہے نا، وہ یا تو 15 کے نقش ہے، یا پھر 34 کا نقش ہے، یا پھر مثلث کا نقش ہے، یا پھر مربع کا نقش ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب 1 سے لے کے 9 تک جو ہے نا، اس کے بارے میں بزرگان فرماتے ہیں کہ تمام رازوں کا ایک راز ہے یہ 15 کے نقش. اور یہی ابجد کہ ہم پھر مختلف کاموں کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا، ابجد آدم اور ابجد اخنو اس وقت زیادہ تر ہم اپنے کاموں کے اندر استعمال کرتے ہیں. عملیات کی دنیا میں اگر ہم عملیات کے رستے کو سیکھ رہے ہیں تو انہی ابجد کے ذریعے، یعنی کہ انہی علامتوں کے ذریعے، انہی عدد کی کیلکولیشن کے ذریعے ہم جو اعمال کرتے ہیں نا،
ہم پھر اس کی کیلکولیشن کے ذریعے پھر ہم صحیح وقت کا تعین کرتے ہیں, پھر صحیح تعداد کا تعین کرتے ہیں, پھر صحیح دن کا تعین کرتے ہیں, پھر ہم صحیح اس کے بخورات کا تعین کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کب شروع کرنا ہے تو ہم کامیاب ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چاند کی 3 تاریخ سے شروع کر دیا, اب آپ چاند کی 10 تاریخ کو آپ نے ویڈیو سنی تو 10 تاریخ سے شروع کر دیا, چاند کی 25 تاریخ سے سنی تو 25 تاریخ سے شروع کر دیا. نہیں, ہر چیز کی ایک ترتیب ہے, ایک کلیہ ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا, یہ بھی سمجھاؤں گا اور یہ بھی سکھاؤں گا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص دعائے سیفی کا عمل کرنا چاہتا ہے, کہ کوئی شخص دعائے سورہ قریش کا عمل کرنا چاہتا ہے, کوئی شخص حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کرنا چاہتا ہے, کوئی شخص ناد علی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی تعداد کے اندر اس کی کیلکولیشن نکالنا ہے اور کتنی تعداد میں نے عمل مکمل کرنا ہے؟ اور اگر وہ شخص استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو کس طرح وہ تعلیم کرے گا, اس کا پورا طریقہ کار ہے, پورا میتھڈ ہے, اس کا پورا فارمولہ میں آپ کو بلیک بورڈ پہ سمجھاؤں گا. کہ اگر مثال پہ کوئی شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے, وہ آپ سے کہتا ہے کہ حضور مجھے سورہ اخلاص پڑھنا ہے, آپ کیا بولو گے؟ ایک تیسری پڑھنا, 70 بار پڑھ لینا, یا منہ سے جو نکلے وہ کہنا پڑھنا ہے؟ نہیں, اس کی ایک ترتیب ہے کہ اگر مثال پہ سورہ اخلاص بولیے تو سورہ اخلاص کے کتنے عدد بنتے ہیں, اور جو پڑھنے والا شخص ہے اس کے نام کے عدد کتنے بنتے ہیں. آئی بس سمجھے کون سا مہینہ اسلامی چل رہا ہے کہ جس مہینے میں یہ کرنا چاہ رہا ہے, اور کون سی تاریخ ہے کہ کس تاریخ کو کرنا چاہ رہا ہے. ان سب کی باقاعدہ طور پہ ایک کیلکولیشن ہے, ایک آسان سا فارمولہ ہے, وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. لیکن سب ہمارے جو پروگرام ہے اس کا اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ چلنے والے ہم سفر میرے ساتھی ہیں ان کو میری ویڈیوز میں ایک ایک چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ 1 سے لے کے 9 کے عدد تک کتنی اہمیت ہے, اور حرفوں کی کیا طاقت ہے اور کیا تاثیر ہے, اور اگر دیکھا جائے تو سب کچھ یہی ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے.